الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. سورہ نساء کی آیت نمبر 47. اس پر بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ دھمکی دی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مس کر دیں یا تمہارے دلوں کو پھیر دیں. اس پر پھر بات شروع کی تھی کہ جب انسان ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیتے ہیں، پھر اس میں بات سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے. مسلسل گمراہی کے راستے پہ چلتے رہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اچھائی کا راستہ برا لگنے لگتا ہے. پھر میں نے اس کی مثالیں دی تھی کہ فطرت کے راستے سے جب انسان ہٹتا ہے تو اس کو اس غلط چیز میں ہی لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے دودھ ہے مزے کی چیز ہے، شہد ہے مزے کی چیز ہے. آپ کے سامنے کوئی یعنی ایک نارمل آدمی جس نے کبھی گٹکا یا شراب نہ دیکھی ہو، اس کے سامنے آپ دودھ رکھو، شہد رکھو، بادام رکھو اور الٹے ہاتھ پہ آپ گٹکا رکھ دو، شراب رکھ دو تو گٹکے سے بو آئے گی، اس کو شراب سے بو آئے گی، کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائے گا، وہ فوراً جائے گا دودھ کی طرف. لیکن اگر آپ عادی ہو گئے اس گندگی کے تو آپ کو دودھ پینے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو گٹکا کھانے میں اور بدبودار شراب پینے میں جو مزہ آئے گا. تو یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ عمل میں بھی. عمل حدیث میں آتا ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دیکھو بچہ ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے، ماں کے دودھ کی طرف، کیونکہ اس وقت اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دودھ ہے. تو اس کی فطرت درست ہے، دودھ کی طرف جائے گا. اسی طرح بچے میں کچھ روحانی چیزیں ہوتی ہیں، اسے جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے. جھوٹ اگر بولتا بھی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں، ایسے اینٹی وائرس ڈالے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی کوئی وائرس آتا ہے نا تو وہ اینٹی وائرس چیخنا شروع کر دیتا ہے، اندر سے ضمیر چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو عجیب سی دل کے اندر بے سکونی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ غلط ہو رہا ہے. جب حرام کماتے ہیں تو عجیب سی دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ وہ اینٹی وائرس ہے جو اطلاع دے رہا ہوتا ہے کہ ایک وائرس آیا ہوا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دو. اب عقل مند لوگ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ان کی جو ونڈو ہے وہ جس طرح کمپنی نے بنائی تھی اسی طرح سے چلتی رہتی ہے. اور جو احمق اور بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں کون بٹن دبائے، پروگرام چل رہا ہے چلنے دو. کوئی فلم دیکھ رہے ہیں اس میں وائرس آیا ہوا ہے، چھوڑو یار وائرس کی ایسی کی تیسی، فلم دیکھو بس. تو کتنی دیکھ لے گا فلمیں بھائی، کتنے ڈرامے دیکھ لے گا، کتنے پروگرام دیکھ لے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ونڈو ہی کرپٹ ہو جائے گی. تو کمپیوٹر کی ونڈو جب کرپٹ ہوتی ہے نا تو اس کا تو آسان حل ہے دوسری ڈلوا لو. لیکن انسان کے اندر کی جو ونڈو ہے جب وہ کرپٹ ہوتی ہے تو اللہ نے ایک ہی ونڈو دی ہے آپ کو پوری زندگی میں، ایک روح. ایسا نہیں ہے کہ یہ والی روح نکلوا کے دوسری روح. جسم کا ہر پارٹ تبدیل ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، گردے بھی چینج ہو جاتے ہیں، روح چینج نہیں ہوتی، روح وہی رہتی ہے. یعنی اندر کا انسان تبدیل نہیں ہوتا. لہذا وہ اگر بگڑ گیا
تو پھر وہ بگڑی ہوئی لائن پہ ہی چلنا شروع کر دیتا ہے, اس کو صحیح والی لائن بری لگنے لگتی ہے. ایک دفعہ جھوٹ بولیں گے, 2 دفعہ جھوٹ, وہ اینٹی وائرس چیخے گا, اس کے بعد اینٹی وائرس کام کرنا چھوڑ دے گا. پھر جس دن سچ بولیں گے تو وہ چیخنا شروع کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بے چینی ہو جائے گی, میں کیا کر رہا ہوں, میں یہ کیا کر رہا ہوں, سچ کیوں بول رہا ہوں میں, عجیب سا فیل ہوگا اس کو. پہلی دفعہ چوری کریں گے, دل ملامت کرے گا, ضمیر ملامت کرے گا, غلط ہے, یہ برا کام ہے, کمایا اس نے, لے کے میں آ گیا, اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کرے مجھے کتنا غصہ آئے گا, تو میں بھی غلط کر رہا ہوں. توبہ کر لے, اچھی بات ہے, نہیں کرتا توبہ, دوبارہ چوری کرتا ہے, تو ہوتے 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 حلال کمانے میں اس کو لذت ہی محسوس نہیں ہوگی. تبھی جو لوگ ایک دفعہ چوریوں کے عادی بن جاتے ہیں, بھیک مانگنے کے عادی بن جاتے ہیں, جب انسان کسی کے سامنے بھیک مانگتا ہے نا, اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں کیوں اپنے آپ کو سامنے والے کے سامنے گرا رہا ہوں. میں اس کو ایک عجیب سی ذلت محسوس ہوتی ہے کہ میرے جیسا انسان ہے, میں اس سے پیسے مانگ رہا ہوں. لیکن جب چسکا لگ جاتا ہے مانگتے مانگتے, تو پھر آپ بھیکاریوں کو اور چوروں کو کوئی بھی کاروبار کر کے دیں, لاکھوں روپے ان کی تنخواہ ہو, مگر وہ اس میں چل نہیں پاتے. ہم نے ایسے لوگ زندگی میں دیکھے. معاشی حالات خراب ہوئے, چلو بھائی ٹھیلا لے کے دے دو, ہوٹل کھول کے دے دو, اس کو کوئی اچھی جاب دے دو, 3-4 دن سے زیادہ چلتے نہیں ہیں, کیونکہ جاب کریں گے تو صبح جانا پڑے گا, شام کو آنا پڑے گا, ایک ٹائم ہے اس کا. حلال میں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. یہ لوگ قربانی دینے کے عادی نہیں رہتے, تو بس بھیک مانگتے رہیں گے, چوریاں کرتے رہیں گے. تو انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ غلط پر چلے گا تو تھوڑے دنوں میں غلط کا عادی ہو جائے گا. جو حرام کاریاں کرتے ہیں, بدنظری کرتے ہیں, نکاح سے پہلے پاک دامنی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے, ناجائز طریقوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں, اگر 2-4 دفعہ کیا ہو, توبہ کر لی ہو تو بچ جاتے ہیں. لیکن اگر عادی ہو گئے تو پھر نکاح کے بعد بھی وہ بیوی کی طرف نہیں جاتے. اگر جاتے بھی ہیں تو ان کو حرام کاریوں میں جو لذت محسوس ہوتی ہے, وہ حلال میں وہ لذت ان کو محسوس نہیں ہوتی. وہ پھر بھی انہی گندگیوں میں لگے رہتے ہیں. کئی لوگوں کے واقعات سامنے آتے ہیں. تو یہ لوط علیہ السلام کا دیکھ لیں نا. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے شادی کرو. کیا کہہ رہے ہیں, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی کسی کو کسی مرد سے شادی کے لیے کروڑ روپے بھی دے دے, کروڑوں روپے, وہ کہے گا یہ کام نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. لیکن لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ عورتوں سے نکاح کرو, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نکاح نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو نکاح کے لیے پریشان پھرتے ہیں. پرانے زمانے کی بات ہے, اب تو نہیں پھرتے پریشان. اب تو وہ بھی ہمارا بھی جو ہے نا, وہ کلچر تبدیل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, فطرت تبدیل ہو رہی ہے. فلمیں دیکھ دیکھ کے, غلط طریقوں سے اپنی خواہشات پوری کر کر کے. پرانا زمانہ تھا کہ جب لڑکا بالغ ہوتا تھا گھر میں شور مچا دیا کرتا تھا کہ میری شادی کرو. اب نہیں مچاتا شور, اتنی غلط ایکٹیویٹیز میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو بوجھ لگتا ہے. تو کھانے کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو, ماں باپ کی فرما برداری انسان کی فطرت ہے. ماں باپ کا دل دکھا کے اسے کبھی خوشی نہیں ہوتی. لیکن جن لوگوں کو ماں باپ سے بدتمیزی کی عادت پڑ جائے ایک دفعہ, ان سے تمیز سے بات ہوتی نہیں ہے. کتنوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ بیٹا جب بھی گھر میں آتا ہے تو ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. دوستوں میں بات کرے گا, ہنس ہنس کے بات کرے گا, ان کی کڑوی کسیلی برداشت بھی کرے گا اور باتیں بھی کرے گا ان سے. گھر میں جیسے ہی داخل ہوگا, میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے, گھر میں جیسے ہی داخل ہوگا ایک دم اس کا میٹر تبدیل. انسان کے بد اخلاق ہونے کا میں آپ کو ایک معیار بتاتا ہوں. اگر آپ گھر کا دروازہ بجا رہے ہیں اور گھر والوں نے دروازہ بجانے میں تھوڑی سی دیر کر دی اور آپ کو غصہ آ گیا, سمجھ لو بد اخلاق ہو. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے. میں اس طرح نوٹ کرتا ہوں, کسی کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہوں, دروازہ بجایا, تھوڑی سی دیر ہو گئی, کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر دوبارہ بجائے. کوئی ممکن ہے گھر والے کوئی واش روم میں ہو, کوئی کچن میں ہو, یا کوئی آواز نہ جا رہی ہو, یا بیل بجائی آپ نے, ہو سکتا ہے نہ پتہ چلا ہو, دوبارہ بجا لو. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بد اخلاق نہیں ہوتے کھڑے رہیں گے آرام سے. گھر والی نے دروازہ کھولا تو جائیں گے, بولیں گے خیریت, کافی دیر سے کھڑا ہوں, تو وہ کوئی ریزن بتائے گی تو مان لیں گے, اچھا بھائی.
بد اخلاق آدمی کیا کرے گا؟ ایک دم ٹارزن کی طرح گھر میں گھسے گا, بولے گا مجھے کیا گدھا سمجھا ہوا ہے, وہیں سے چیخنا شروع کر دے گا. یہ میں نے دیکھا ہے, وہیں سے چیخنا شروع کر, میں کیا الو ہوں؟ یہ تو میں بہت شائستہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. مسجد ہے, ممبر ہے بھائی, اندھی ہے, بہری ہے, سنتی نہیں ہے, بیل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہوں. تو ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا کیوں ہے بھائی تو؟ بیل تو ایک دفعہ بجا تو ٹن ٹن بج جاتی ہے, تو ہاتھ رکھ کے کیوں کھڑا ہوا تو بیل کے اوپر؟ خود بیوقوف ہے. ہاں آپ نے دیکھا کہ گھر والی یہاں موجود ہے, دروازے کے پاس موجود ہے, پھر آپ دروازہ بجا رہے ہیں, پھر نہیں کھول رہی, پھر ایک بات بنتی ہے, ورنہ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بد اخلاقی یہ میں نے اپنی زندگی میں جو عیب دیکھے ہیں نوجوانوں میں, ان میں بد اخلاقی ایک ایسا عیب ہے جس کی اصلاح سب سے مشکل ہے. جو ایک دفعہ بدتمیز بن جائے اسے تمیزدار بنانا یہ پولیس کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہے. یہ بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. جو ایک دفعہ اور جو بدتمیز نہیں بنا اس کو بدتمیز بنانا بڑا مشکل ہے. اس کو بدتمیز لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے. اور یہ تمیز اور بدتمیزی جو سیکھی جاتی ہے نا, یہ بچپن میں والدین سے اور بھائیوں سے سیکھی جاتی ہے. اگر بچے نے اپنے ابا اماں کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ یہ کبھی تمیز سے آپس میں بات نہیں کرتے, تو وہ چیخنا چلانا سیکھ لیتا ہے. اور ایک دفعہ سیکھ لیا اب وہ چپ نہیں ہوگا. شادی کے بعد اگر کوئی شریف خاندان کی بیوی مل گئی اس کو, تو اس بیچاری کی ایسی کی تیسی, اس نے تو کبھی یہ چیخنا چلانا سنا نہیں ہوتا نا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں, یہ اخلاق چونکہ انسان کی طبیعت میں شامل ہو جاتے ہیں نا, طبیعت میں, تو بہت سے لوگ ہم نے دیکھے گناہوں سے توبہ تو کر لیتے ہیں, داڑھی بھی رکھ لی, نمازی بھی بن گئے, مگر اگر وہ بد اخلاق تھے تو بد اخلاق کے بد اخلاق رہتے ہیں, اس جرم سے توبہ نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ کہ یہ چونکہ طبیعت کا حصہ بن گئی, لہذا وہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں جب دروازہ نہیں کھولا اس نے تو غصہ تو آئے گا نا, جب غصہ آئے گا تو چیخوں گا نا میں, یہ تو میرا حق ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ کر جن کے اخلاق اچھے ہوں. نہیں یار میرا خیال ہے بات, جن کے اخلاق اچھا, یعنی جن کو, اب اخلاق اچھے ہونے کا کیا مطلب ہے, آپ کو کیسا لگتا؟ یعنی آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے مگر وہ چپ رہتے ہیں, یا وہ اتنا زیادہ اس کو بڑھاتے نہیں ہیں, تو پھر انسان کمپیئر کرتا ہے کہ یار ہمارے ہاں تو اس طرح ہوتا ہے, ان کے ہاں اس طرح ہوتا ہے, یہ اس کا مطلب یہ زیادہ صحیح لوگ ہیں. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گیا تو ہمارے حضرت کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت سخت ہیں, بہت سخت, بس ایسے ڈنڈا لے کے بیٹھے رہتے اور ٹھکائیاں لگاتے رہتے. لیکن جب ہم حضرت کے پاس گئے تو پتا چلا بے انتہا نرم ہے, بے انتہا نرم ہے. 8-9 سال کے عرصے میں حضرت کو 2 یا 3 دفعہ غصے میں تھوڑی سی اونچی آواز کر کے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, 8-10 سال کے عرصے میں, حالانکہ روزانہ آدھا پونا 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھتے تھے. پوری زندگی میں 2 یا 3 دفعہ دیکھا ہے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے, حالانکہ بوڑھے بھی تھے, بوڑھوں کو تو اور زیادہ غصہ آتا ہے, اور اس کو بھی بہت جلدی قابو پا لیا. اور ہمارے حضرت کے جو نائب ہیں, جو میرے شیخ ہیں, جن کا میں نام نہیں لیتا مگر تذکرہ کرتا رہتا ہوں, جو میرے پیر و مرشد ہیں, ان کو میں نے 20 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی چیختے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. یہ کہنا آسان ہے, یہ بات کہنا منبر پہ بیٹھ کے آسان ہے, اور آپ کے لیے سننا آسان ہے, مگر انسان ہو, روٹی کھاتا ہو, گوشت بھی کھاتا ہو, جسم میں چیخنے کی طاقت بھی ہو, اور ماتحت بہت زیادہ ہو, جس کا کوئی نہ ہونا, وہ چیخے کس کے اوپر؟ کمارے آدمی کو کیا چیخ کے کیا کر لے گا وہ, ٹھیک ہے نا. چیخنا تو چھت پڑتا ہے جب بیوی بچے بھی ہوتے ہیں یا چھوٹے بھائی بہن ہو, وہ ستائیں پھر آپ چیختے ہیں ان کے اوپر. یا باس ہے جو اپنی کمپنی میں اس کے نیچے ہزاروں سینکڑوں وہ ہو, امپلائیز ہو, وہ ان پہ چیختا ہے, وہ ملازمین ہو, اسٹاف ہو, ان پہ چیختا ہے وہ, اور وہ ظاہر چیخواتے ہیں, وہ ایسے الٹے الٹے کام کرتے ہیں. تو ہم اپنے جن شیخ کی بات کر رہے ہیں ان کے ماتحت ہزاروں ہیں, اپنے ہی ان کے ماشاءاللہ 9 بچے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بچے تو پاگل بنا دیتے ہیں,
بد اخلاق بنا دیتے ہیں. 9 تو ان کے اپنے 9 ہیں یا 10 ہوں گے, مجھے پوری رپورٹ معلوم نہیں ہے. تو اور اس کے علاوہ پھر عملہ, مریدین, اور پھر باقاعدہ ایک انتظام سنبھالا ہوا ہے کسی ادارے کا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کبھی چیخے نہیں ہیں, وہ ہوں گے, ممکن ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ اتنا رہے ہیں, اتنا زیادہ, بہت 8 سال تو بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کلوز ہونا کسی کے ساتھ, بہت ہی, یعنی کئی گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھنا, سبق پڑھنا, بات چیت کرنا اور ان کے معاملات کو دیکھنا, اور اس کے بعد بھی بہت عرصہ رہے. تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو چیختے ہوئے, اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. غضب آتے ہوئے دیکھا ہے کہ غصہ بھی آیا, کیونکہ غصہ تو آتا ہے نا جب غلط باتیں ہوں گی, تو انسان کی فطرت ہے. مگر غصے میں سوائے اس کے کہ چہرہ سرخ ہو جائے, اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں. چہرہ نفرت سے پھیر لیا, کسی پہ بہت غصہ آیا ہوا ہے تو چہرہ نفرت سے پھیر لیا بس. ایک واقعہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک طالب علم کی ٹھکائی لگائی, جو میرے علم میں, وہ طالب علم بہت شرارتی تھا, قابو میں نہیں آ رہا تھا, ماں باپ کو تنگ کیا ہوا تھا. تو اس کے والد نے کہا کہ میری طرف سے آپ ایک دفعہ اس کی ٹھکائی لگا دیں, میری طرف سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی میں باپ ہوں, آپ کو اجازت دے رہا ہوں. تو انہوں نے ان کے کہنے پر ایک دفعہ کمرہ بند کر کے چند ایک تھوڑے سے چترول لگا دیے اس کو. وہ بچہ نہیں سدھرا. تو والد نے کہا مزید خوراک کی ضرورت ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں آپ کے بچے کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اپنے اخلاق کی فکر ہمیں پہلے ماریں گے تو پھر یہ عادت پڑ جاتی ہے. جن لوگوں کو بچوں کو مارنے کی عادت پڑتی ہے نا, پھر ان کے مائیں دیکھو نا, ماؤں کی بھی 2 قسمیں آپ نے دیکھا وہ گھروں میں. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں بچے چیخ رہے ہیں تو وہ بچوں کو سمجھاتی بیٹا ذرا آرام سے بات کرو, زیادہ اگر کان موڑ دیں گی یا تھوڑا سا چیخ لیں گے. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں اٹھا کے دیواروں کو پھینک رہی ہوتی ہیں اس کو, تیری زبان کاٹ دوں گی, تیرا گلا دبا دوں گی, گردن مروڑ کے نا میں تجھے ٹرین کے نیچے پھینک دوں گی. بچے ہوتے بڑے, یہ ماؤں کا حوصلہ یہ ہے بچوں کو پالنا. اپنی ماؤں کی قدر کیا کرو, صحیح بات ہے, ہم لوگ نہیں پال سکتے. اپنے بچوں کو دیکھ کے اندازہ لگایا کرو, بچے جس طرح سے تنگ کرتے ہیں نا وہ مائیں ہی سنبھال سکتی ہیں ان کو. تو اپنا بچپن یاد کیا کرو. تو اتنے عرصے میں کبھی ان کو چیختے ہوئے نہیں دیکھا. یہ بڑے اخلاق کی بات ہے. تو انسان جب ایسے لوگوں میں رہتا ہے تو اس کے اخلاق اچھے. میرے نہیں ہوئے اخلاق اچھے, ہم نالائق کے نالائق ہی رہے, ویسے کہ ویسے ہی ہے. کیونکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بعض دفعہ جب چیختا ہوں تو میری آواز گلی محلے میں بھی جاتی ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں بیان تو اخلاق پر کر رہے تھے اور خود اتنا زور زور سے چیخ رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم جو آپ کو باتیں بتا رہے ہیں تو پورے 100% معیار پہ ہم خود بھی اس پہ اترتے ہیں. بار بار میں بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ علماء کی, یہ قرآن و سنت کی باتیں ہیں, صرف تکرار کی نیت سے بتاتا ہوں تاکہ ان باتوں پر اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں 100% ان پہ پورا اتر رہا ہوں. بات صحیح کر رہا ہوں. اگر میں نہیں اترتا تو مجھے چاہیے کہ میں توبہ کروں, اور آپ نہیں اترتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ توبہ کریں. ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا کہ آپ جو بیان کرتے ہیں اس پر آپ کا عمل نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کیا بات ہے. میں نے کہا اگر عمل نہیں ہے تو مجھے بتا دیں کون سی باتیں عمل نہیں ہے تاکہ میں عمل کی کوشش کر لوں گا. تو اس نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے, خود باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے عمل نہیں کر رہے. تو میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں 100% میں بھی عمل کر رہا ہوں. تو آپ مجھے بتا دو, اصلاح کی کوشش کر لیں گے. نہیں ہو تو دوبارہ بتا دینا, پھر نہ ہو تو پھر دوبارہ بتا دینا. کہ کیا خیال ہے, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, آپ ہمیں بتاتے رہیں گے, اس طرح زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی. اگر اصلاح ہو گئی اللہ بخش دے, بہت اچھی بات ہے. پھر بھی اسی برائی کو لے کے دنیا سے چلے گئے تو مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کر لینا ہے, اللہ یہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دے. اللہ کو یہ بھی تو اختیار ہے نا, کوئی بندہ ٹھیک نہ ہو اللہ کا چل چھوڑ رہنے دے, ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک تھا میں نے بخش دیا اپنی رحمت سے. قیامت کے دن تو پلس مائنس ہوگا نا, اعمال تولے جائیں گے. بار بار بتاتا ہوں اعمال تولے جائیں گے. چلو ممکن ہے خوبیاں زیادہ ہوں تو اللہ کہیں چھوڑو تھوڑی سی برائیاں جانے دو, اور ممکن ہے برائیاں زیادہ ہوں اور نیکیاں کم ہوں. تو اصول کے مطابق تو جہنم ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بعض والوں کی دعائیں بعض دفعہ کام آتی ہیں. اللہ ان کی گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی, مگر تو اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف کر کے گناہوں کا پلڑا کم کر دے, ہلکا کر دے. تو دعا کا راستہ تو کھلا ہوا ہے نا. ایک بات یاد رکھو, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی
اس کی خامیوں پہ وہ کیا چاہتا ہے کہ اصلاح ہو جائے, اور اگر نہیں بھی ہوئی تو ویسے ہی بخشا جائے. اور اگر نفرت ہوتی ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی خامیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, اس کو ذلیل کیا جائے, اور اندر سے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے اس کی قیامت کے دن بخشش نہ ہو. اپنے والدین سے چونکہ محبت ہوتی ہے, وہ مر جائیں تو لوگ کیسے آ کے بتاتے ہیں کہ یار ہمارے مولوی صاحب, ہمارے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے. طنز نہیں کرتے وہ, حضرت بڑی فکر ہے, نماز نہیں پڑھتے تھے, بڑی فکر ہے, کیا فدیہ ادا کرنے سے بخشش ہو جائے گی؟ تو میں کہتا ہوں دیکھو کتنا بڑا عیب تھا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے, مگر اس کو طنزیہ لہجے میں بیان نہیں کر رہے, طنز نہیں کر رہے ہیں, بلکہ فکر کر رہے ہیں کہ ابا بہت اچھے تھے مگر یہ عیب تھا. تو کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ قیامت کے دن ان کا یہ گناہ معاف ہو جائے. تو خیرخواہ ایک دوسرے کا بننا چاہیے. ایک دوسرے پر ہمیں طنز کرنا, کیچڑ اچھالنا یا تانے دینا, یہ ہماری شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ اخلاق پر بیان کیا جمعے کے دن, گھر گیا تو پرانی بات ہے 8-10 سال پہلے, میرا کسی بات پہ جھگڑا ٹھیک ہے, تو میری آواز اونچی نیچے مسجد تک جا رہی ہے. تو پھر مجھے خیال ہوا, میں نے کہا لوگ بولیں گے ابھی اخلاق پر بیان کر کے آ رہے ہیں. وہی بات ہے, قرآن مجید کے الفاظ ہیں, جیسے والدین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے سامنے اف بھی مت کرو, اف بھی مت کرو, یہ حکم دیا اللہ نے. اب کتنا سخت حکم ہے, کیونکہ والدین بعض دفعہ اتنا ستاتے ہیں انسان کو کہ وہ انسان کو نا اونچی آواز سے بات نکل جاتی, بعض دفعہ بہت ذہنی ٹارچر کر دیتے ہیں والدین. تو اللہ نے اپنے مجید میں ایک آپشن مزید رکھا, ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اگر تم نیک بننے کی کوشش کرو گے تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور رحیم ہے. یہ توبہ کا ذکر کیوں کیا؟ بتا دیا کہ یہ ایسا حکم ہے جس پر 100% عمل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں؟ کسی عالم کا احترام ممکن ہے کیونکہ اس سے تھوڑی دیر کی ملاقات ہوتی ہے, کسی بزرگ کا احترام ممکن ہے, لیکن والدین کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا پڑتا ہے اور کئی سال, تو ایسے موقع پر اپنی زبان کو بالکل سی لینا یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں اس میں کوتاہی ہوتی ہے. تو اللہ نے خود فرما دیا کہ کوتاہی اگر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کتنا آسان کر دیا نا معاملہ, کہ بھائی اصل تو یہی ہے, اس کے خلاف ہو جائے تو اب مایوس نہ ہو کہ بھائی میں تو اسلام پر عمل کر ہی نہیں سکتا, میرے لیے تو ناممکن ہے. بعض لوگ والدین کے حقوق کا جب سنتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, نہیں ہو سکتا. تو وہ باقی شریعت پہ بھی نہیں چلتے کہ جب اسلام اتنا مشکل ہے تو ہم کیسے فالو کریں اس کو. تو اللہ نے فرما دیا مشکل ہے, اگر اس میں خلاف ورزی کبھی ہو جائے تو توبہ کر لو. تو اب میں جب گھر گیا تو گھر والوں سے کوئی اونچی آواز میں بات ہو گئی تو ہو جاتی ہے انسان سے, اور بعض دفعہ کرنی بھی پڑتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے. سمجھنا بھی جنرل راحیل شریف نے کیسے کنٹرول کیا ہے, کنٹرول کیا نہیں کیا. تو کنٹرول کرنے کے لیے بعض دفعہ مصنوعی غصہ بھی ظاہر کرنا پڑتا ہے. یہ تو اصول ضابطے میں بیان کر رہا ہوں, اخلاق اچھے, اخلاق اچھے, اصل یہ. البتہ بعض دفعہ سیاستاً بد اخلاق بننا پڑتا ہے. سیاستاً وہ یہ کہ اخلاق اچھے, سامنے والا جس گھر سے آیا ہے, آپ کے گھر میں جو بیوی جس کو بنا کے لائے ہیں, وہ بعض دفعہ ایسے خاندان کی ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے پٹنے کی عادی ہوتی ہے. ان کے ابا نے ہمیشہ لات مار کے کام کہا ہوتا ہے ان کو, بیٹیوں کو نا, اماں نے بھی ہمیشہ تھپڑ پہلے مارا ہوتا ہے, کام کا بعد میں. تو جو عورت اس خاندان سے بڑی ہو کر آپ کے گھر میں آئی, اب آپ ہر بات اخلاق سے, ہر بات اخلاق سے, ہر بات اخلاق سے, تو تھوڑے دنوں میں آپ بینک میں گروی رکھے ہوئے ہوں گے, وہ آپ کو بینک میں گروی رکھوا کے پیسے نکال کے لے آئے گی. آپ پہ قرضے لیے جا رہے ہوں گے, آپ رہن کے طور پہ, آپ اتنے سادہ ہوں گے. تو ایسے موقع پر کہیں کوئی ایسا کیس سامنے آ جائے تو پھر میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ مصنوعی طور پر اخلاق بگاڑ لو, مصنوعی, تھوڑے دن کے لیے. اللہ سے بولو اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ جو چیخ چلا کے بات کرتے ہیں وہ گدھے جیسے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا کہ انا انکر الاصوات لصوت الحمیر. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, وصیت کی کہ ہمیشہ پست آواز میں بات کرنا, کیونکہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی آواز سب سے بری ہے. گدھے کی باتیں غلط نہیں ہوتی, بات کرنے کا اسٹائل غلط ہوتا ہے. جب بھی گدھا بولے گا آدمی کانوں میں انگلیاں ٹھوستا ہے نا کہ کب خاموش ہو گئی ہے. تو گدھا جو بات کرتا ہے وہ بات غلط نہیں ہوتی. بات کیا کر رہا ہے وہ؟ اسے بھوک لگ رہی ہے تو چیخ رہا ہے, بھیچو بھیچو کہہ رہا ہے, مطلب مجھے گھاس لا کے دو. پیاس لگ رہی ہے تو چیخ رہا ہے, مطلب پانی لا کے دو.
اس کے مالک نے اس پہ لوڈ زیادہ ڈال دیا ہے, اس کی کمر پچک رہی ہے تو چیخنا شروع کرتا ہے بھائی تھوڑا سا لوڈ ہلکا کرو. تو یہ ان میں سے کوئی بات غلط ہے؟ کیا ہو گیا بھائی آپ لوگ؟ غلط اسٹائل غلط ہے. آرام سے بھی کہہ سکتا ہے, آرام سے بھی. بلی کو بھوک لگتی ہے میاؤں میاؤں کرتی ہے آرام سے, ہے بھائی. لیکن گدھا ایک تو بات لمبی بہت کرتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی بات ہوگی اس کو اتنا کھینچے گا اور اتنا چیخے گا, باقاعدہ پہلے اپنے اندر ہوا بھرے گا پوری پھیپڑوں میں, پھر وہ اسٹائل کے ساتھ نکالے گا. ابھی میں اس پر ایک لطیفہ بھی سنایا کرتا ہوں کہ کسی نے ہندو سے پوچھا کہ ہمارے مسلمان نے ہندو سے پوچھا کہ ہمارے قرآن میں ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں پرندے ہیں یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, تو تمہارے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ گدھا تمہارے بھگوان کا بھی کوئی جانور نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ کوئی جانور تمہارے, ہمارا تو اللہ ہے, اس کی تو تسبیح ہوتی ہے, تو قرآن سے ثابت ہے. تو تمہاری مذہبی کتابوں میں بھی کہیں لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ بھگوان کا نام لیتے ہیں؟ اس نے کہا گدھا لیتا ہے نا نام. گدھا تو کہتے ہیں گدھا ایسے لیتا ہے کہ پھر سنائی دیتا ہے. مسلمان نے پوچھا بھائی کیسے؟ کہتے دیکھو جب گدھے پر زیادہ لوڈ آتا ہے تو گدھا کیسے کہتا ہے؟ بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, ایسے ہو سکتا ہے. بار بار کہتا ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. وہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو بھگوان یہ نا انصافی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو اس نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا اس کو. تو گدھے کی بات صحیح ہوتی ہے, اسٹائل صحیح نہیں ہوتا. اس کو قرآن نے کہا سب سے گندی آواز, بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی, کیونکہ چیختا ہے. تو کسی کی بیوی بہت ہی بد اخلاق ہو, اخلاق سے سدھر نہ رہی ہو, آپ اس کو آرام سے دروازے پہ کھڑے ہوئے کہ دروازہ کھول دیجئے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کھول. اس نے ہمیشہ لاتے گھسے گھر میں, عادی اسی کی ہے نا, تو ہمیشہ گالیاں سنی ہیں اس نے بچپن سے, تو وہ پھر اس طرح کی عادت ہو جاتی ہے. تو پھر آپ چیخیں, تھوڑی دیر کے لیے چلائیں, پہلے اللہ سے کہیں اللہ تو نے اس کو گدھے کا عمل قرار دیا ہے, میں گدھا نہیں بننا چاہتا, مجبوری ہے, کیونکہ اگر میں وقتی طور پر گدھا نہیں بنا, اپنے اخلاق کو مصنوعی طور پہ خراب نہیں کیا, تو ساری زندگی اس کے ہاتھوں گدھا بنا رہوں گا میں, ٹھیک ہے. تو پھر تھوڑا سا میں لوگوں کو بتاتا ہوں. ایک صاحب تھے, وہ ہماری بے تکلفی تھی کہ یہاں آپ لوگ نہ میرے پاس لائن لگا کے کھڑا ہو جائیں, ہمیں بتا دیں حضرت کیا کرنا ہے. میں تو بے تکلفی تھی, تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا گھر جاؤ, تھوڑا سا لاتیں ماتیں زیادہ گھماؤ, چیخنے چلانے کے بجائے بیوی کو نہ لاتیں مارو, ادھر ادھر چیزیں توڑ پھوڑ دو. تو انہوں نے گھر کی کافی 2-4 چیزیں توڑ دی اپنے خرچے پہ, ٹھیک ہے. تو اس کے کافی اچھے اثرات ظاہر ہوئے. تو یہ سیاست ہے, یہ کبھی کبھار جو اصول اور ضابطے سے, لیکن یہ بھی ہمیشہ نہیں چلا سکتے آپ. ہمیشہ چلاؤ گے تو پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جاؤ گے. کچھ وقت تک کے لیے کوئی بہت ہی مجبور ہو تو مصنوعی طور پر. 2 بھائیوں کی شادی ہوئی, ایک کی بیوی بڑی فرما بردار تھی, 6 مہینے کے بعد دیکھا, اور ایک کی بیوی بہت نافرمان. تو جو فرما بردار بیوی تھی نا, اس بھائی نے اس کی شوہر سے پوچھا, اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار تو نے کیا تعویذ بندہ کیا ہے, کیا کیا کہ بیوی اتنی فرما بردار؟ کہہ رہا میں شروع سے ہی گھر میں جب آتا تھا نا, تو جو چیز گھر میں مجھے سامنے نظر آتی تھی اس کو لات مار کے دیوار پہ مار دیتا تھا کہ یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے. ایک تو ہوتا نا گلاس پڑا ہوا ہے تو تمیز سے اٹھا کے آپ رکھ دیں, بیگم یہ یہاں راستے میں کیوں رکھا ہے, اس کو تو الماری پہ ہونا چاہیے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے آپ ہی گلاس پہ زور سے لات مارو, وہ جا کے کسی کے ناک پہ لگے, منہ پہ لگے, اس کی پرواہ نہ کرو. بولے یہ کون ہے کمبخت جس نے راستے میں پھینکا ہوا, جو چیز راستے میں آ رہی ہے اٹھا کے لاتے مارو. تو کہہ رہا اس سے بیوی کے دل میں روب بیٹھ گیا, بیوی کے دل میں روب بیٹھ گیا. دوسرے نے بھی کہا یار چلو ہم بھی آج سے یہ کرتے ہیں. وہ 6 مہینے گزر چکے تھے, تو وہ آیا ہے اور اس نے بھی لاتیں واتیں مارنا شروع کر دی گلاس کو. تو بیوی کہتی ہے اب نہیں, یہ پہلے کرنے کے کام تھے, یہ پہلے کرنے کے کام تھے. تو ایک آدمی نے شادی کی تو بیوی سے کہا, بیوی کو کنٹرول میں کرنے کے لیے نا, روب, تاکہ روب میں آ جائے. تو بیوی سے کہا کہ یہ میری 4تھی شادی ہے, یعنی ایک چھوڑ چکا ہوں, پھر دوسری کر کے چھوڑ چکا ہوں, پھر تیسری کر کے چھوڑ چکا ہوں, یا تیسری ہے یا پتہ نہیں 4تھی. تو اس نے پوچھا کیوں, پہلی کو کیا ہوا تھا؟ کہہ رہے پہلی جو تھی نا اس نے کچھ ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو طلاق دے دی, یا گولی مار دی. ہاں گولی مار دی. پہلی بیوی نے جو ہے نا وہ کچھ ایسی حرکت کی, اس نے بتایا, مجھے یاد نہیں پورا لطیفہ, تو اس نے کہتے میں نے اس کو اٹھا کر کے گولی مار دی, بس
طلاق ولاق میں اٹھا گولی ختم. ڈر گئی بھائی یہ تو قاتل ہے. کہا پھر دوسری شادی کی, پھر کیا ہوا؟ کہا وہ اس نے ایک دفعہ ایسے کیا کہ وہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر چلی گئی, جب آئی تو میں نے ٹھا کر کے گولی مار. اب روپ بٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, روپ بٹھانے کے لیے جھوٹے واقعات سنا رہا ہے. کہا چلو پھر تیسری شادی کی, اس میں کیا آیت تھا؟ کہہ رہے ہیں وہ ایسا تھا کہ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ جو ہے نا یہ خرچہ ہے اتنا دے رہا ہوں, اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا شاپنگ. اس نے تھوڑا زیادہ خرچ کر لیے, 5 روپے زیادہ خرچ کیے, ٹھا گولی مار دی. پھر شادی کی, چوتھی شادی کی, ہاں یہ 5ویں شادی ہے. پھر کیا ہوا جی چوتھی شادی کی؟ کہا وہ سوالات بہت پوچھتی تھی. وہ کیا کرتی تھی؟ پوچھتی بہت تھی کہ یہ کیوں کر دیا تو یہ کیوں کر دیا, ٹھا گولی مار دی. اب وہ جو 5ویں ہے نا وہ چپ کہ بھائی یہ تو زیادہ باتیں پوچھنے پر بھی گولی مار دیتا ہے. تو یہ لطیفے لوگوں نے ایسے ہی نہیں بنائے ہوئے. تو بعض دفعہ سیاست سے کام لینا پڑتا ہے, لیکن اچھے خاندان میں کرو تو پھر یہ سیاستوں کی ضرورت نہیں پڑتی, تمیز سے زندگی گزر جاتی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے نا عورت میں اخلاق ہیں, اخلاق. اور داماد میں بھی جو سب سے پہلی دیکھنے کی چیز ہے وہ اخلاق ہیں. ہر عیب انسان کا برداشت ہو جاتا ہے, بد اخلاقی برداشت نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں جو طلاق کا ریشو ہے نا اس میں 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں. ایک چیز تو کامن ہے, کبھی مرد میں ہوتی ہے کبھی عورت میں ہوتی ہے, جس سے طلاق ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز ہے جو مردوں کے ساتھ اس زمانے میں خاص ہو گئی ہے, مردوں کے ساتھ بے حیائی, لڑکیوں سے چکر بازیاں. شادی ایک ہوتی ہے مگر موبائل واٹس ایپ اتنا عام ہو گیا ہے دفتروں میں, لڑکیاں اتنا کہ وہ اس چکر میں گھر برباد کر دیتے ہیں, بیوی کو ٹائم نہیں دیتے. ایک یہ چیز بہت ہے اس زمانے میں طلاق کا سبب بننے کی. تو جس کو داماد بناؤ یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ چکر باز آدمی تو نہیں ہے, اس کی کہیں دوستیاں تو نہیں ہیں, ورنہ وہ ازدواجی زندگی کامیاب گزار ہی نہیں سکتا وہ آدمی. اور دوسری چیز بد اخلاقی. مرد اگر بد اخلاق ہے تو عورت کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے, وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہے, ہر وقت کی چیخو پکار اور ہر وقت کا جو ہے نا گھر کا ماحول خراب. اور عورت بد اخلاق ہے تو مرد کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے. پھر عورت بد اخلاق ہونے سے یہی نہیں کہ آپ کی زندگی عذاب میں, آگے بچے بھی پھر پکڑ کے والدین کو بچپن میں کوٹتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بد اخلاق بن چکے ہوتے ہیں. تو بد اخلاق یعنی عذاب در عذاب ہی ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے کہ اسلام لانے کے بعد کسی کو اس سے بڑی نعمت کوئی ملی نہیں ہے کہ اسے ایک ایسی بیوی مل جائے جو خوش اخلاق ہو اور اس کو بچے جننے والی ہو, یعنی اس کی نسل بڑھانے والی ہو اور خوش اخلاق ہو. فرمایا کہ اس سے بہتر اللہ نے کسی کو نعمت دی نہیں ہے. تو اخلاق کی قدر کیا کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کی بد اخلاق جا کے چھوڑنے اس کو صبر کرنے کا ثواب ملتا ہے, اصل تو آخرت ہے, وہاں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ایک دفعہ بد اخلاقی کی عادت پڑ گئی تو بد اخلاقی میں مزہ آتا ہے, اخلاق سے بات کرنے میں اس کو نا اندر سے تکلیف محسوس ہوتی ہے. بتا رہے تھے نا کہ جو جن برائیوں کی عادت پڑتی ہے وہ طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں. بد اخلاقی کی عادت پڑ گئی, اب شرافت سے بات ہی نہیں ہوگی, بیٹھے بیٹھے لڑ پڑے گا, بیٹھے بیٹھے لڑ پڑے گا, ہر ایک سے لڑے گا, اور ہوتے 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 خود بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے انسان. تو یہ اخلاق درست کیسے ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کی صحبت میں رہنے سے جو خوش اخلاق ہیں, ان کو جب انسان دیکھتا ہے. تو میں اپنے شیخ کی واقعات سنا رہا تھا, ہمارے حضرت کا ایک واقعہ کہ کیسے برداشت تھی ان میں. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ کوئی کام لگایا کسی طالب علم کے ذمے, کام لگایا کہ اس وقت فون آئے گا, وہ فون اتنے بجے مجھے فلاں جگہ فون کرنا ہے, بہت اہم کام ہے, ان کو ٹائم دیا ہوا ہے. تو آپ کے ذمے لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے انٹر کام سے فون ملا کے مجھے کال ملا کے دینی ہے, یہ آپ کے ذمے لگا دیا ہے, اور بھول نہیں جانا. وہ طالب علم جو ہے نا اس کو انٹر کام کے قریب کھڑا بھی کر دیا کہ یہی رہنا, وہ بھول گیا بیچارے کے ذہن سے. میں ہی تھا وہ, اب کیا آپ سے شرمانا, میرے ذمہ لگایا. اور میں پریشان بھی کہ بھائی وہ حضرت نے کام لگایا اور حضرت کے وقت بہت قیمتی تھا, ایک ایک منٹ جو ہے نا تولتے تھے. تو مجھے کہا کہ آپ کے ذمہ لگایا, بھولنا نہیں ہے. اور مجھے پتا تھا کہ بھول جاتا ہوں میں, تو میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا باقاعدہ ٹیلی فون کے پاس, بھول گیا. جب ٹائم آیا تو یاد نہیں, پتہ نہیں کس سے باتوں میں لگ گیا یار, کیا کرنے لگا واللہ والا, بھول گیا. تو پھر حضرت کا فون آیا دوبارہ. جب جیسے ہی نمبر دیکھا نا حضرت کا,
مجھ پہ کپ کپاٹ تاری ہو گئی. میں نے کہا بیٹا خیر نہیں ہے. تو میں اوپر گیا, حضرت نے دروازہ کھولا, فرمایا آپ کو میں نے کام کہا تھا, کیا بنا اس کا؟ میں نے کہا بھول گیا. مجھے پتا تھا کہ حضرت کا بہت نقصان ہوا اس میں. ایک حرف بھی نہیں کہا, ایک حرف بھی نہیں. ورنہ ہماری عادت کیا, ہم کہتے ہیں ابے گدھے, کہتے ہیں نا بہرے اندھے, بولا تو تھا. تو ظاہر ہے بس بھائی بھول گیا, کیا کریں, کچھ بھی نہیں, بھول گیا بھائی, ٹھیک. حالانکہ حضرت کے چہرے پہ ناگواری کے آثار بھی ظاہر ہوئے کہ حضرت کو تکلیف ہوئی. ایک حرف نہیں. چند دن بعد پھر آپریٹر جو تھا اس کو حضرت نے کہا کہ فون ملا کے دو, بہت اہم کام ہے, وہ بھول گیا. تو حضرت نے 1 گھنٹے بعد فون کیا, کہہ رہا میں بھول گیا. ایک لفظ نہیں کہا اس کو. کہا بھائی جب کوئی کام ذمے میں لگایا کرے اسے سنجیدگی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ نبھایا کریں بس, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ تکلیف بھی ہوئی ہے. تو یہ میں نے 2-3 واقعات بتائے, ورنہ تو ہم رہے ان کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ اخلاق کیسے ہیں, تمیز ہے, شرافت ہے. آج کل یہ چیزیں مارکیٹ سے شارٹ. جن انگریزوں کو ہم کہتے ہیں نا خوش اخلاق ہیں, خدا کی قسم خوش اخلاق نہیں ہوتے وہ. ان کے گھروں کا خوش اخلاقی کا گھر میں پتہ چلتا ہے, آفس میں پتہ نہیں چلتا. آفس میں سب خوش اخلاق ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دفتر میں اپنے جہاں کام کر رہے ہیں وہاں سب خوش اخلاق ہوتے ہیں, کیونکہ یا تو آپ مینیجر ہوگے تو آپ تمیز سے اس لیے بات کرو گے یہ بھاگ نہ جائے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کسی کے ماتحت تو باس سے تمیز سے اس لیے بات کرو گے کہ مجھے آفس سے نکال نہ دے. دکان میں ہو تو کسٹمر سے تمیز سے بات کرو گے کہ کہیں سودا لینا چھوڑ نہ دے. میں اپنے گھر کے لیے دودھ لاتا تھا, ایک قریب کی دکان سے میں نے لینا شروع کر دیا. تو وہ دودھ والا اتنا اچھے اخلاق سے اب مجھ سے ملتا ہے, جہاں بھی جاؤں, مولوی صاحب السلام علیکم. اس کو پتا ہے مولوی صاحب میرے گھر سے دودھ لیتے ہیں, یعنی میری دکان سے لیتے ہیں تو میرا فائدہ ہو رہا ہے. کسی دن دودھ نہ لو تو آ کے پوچھتا ہے خیریت, میں پہنچا دوں. میں کہتا ہوں پہلے بھی میں گزرتا تھا, میں یہی مولوی صاحب تھا, اتنی بڑی داڑھی تھی, ایسے ہی سب کچھ ایسے ہی تھا. اب جب بھی گزرو, میں بدگمان نہیں ہو رہا, اس سے بدگمان نہیں ہو رہا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات ہو جاتی ہے. اچھے اخلاق کا پتہ چلتا ہے ماں باپ میں اور بیوی بچوں میں. نہیں آئی بات؟ تو انگریزوں سے جا کے پوچھو, ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کا تپڑ ہے ان میں؟ بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کا دم ہے؟ اولاد کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کا دم ہے؟ نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو اس لیے رکھتے کہ بچہ جب چیختا ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا. ایسے واقعات کئی وجود میں آئے ہیں کہ بچہ زیادہ چیخ رہا تھا, انگریز نے اٹھا کے اس کو گلا دبا دیا, جان سے مار دیا, ماں نے بچے کو مار دیا جان سے. وہ تو ایسی خبریں نشر نہیں ہونے دیتے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو ہماری مائیں ہیں جو بچے رات رات چیختے رہتے ہیں, بس بیچاری صلواتیں ہی سناتی ہیں کہ زبان کاٹ دوں گی اور گلا دبا دوں گی, دھمکیاں ہیں. لیکن کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں اس کا واقعی گلا دبا دوں. ان لوگوں میں حوصلہ ختم, برداشت ختم. تو اخلاق کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ گھر میں کیسے ہو. دوستوں کے ساتھ بھی اخلاق کا پتہ نہیں چلتا, کیونکہ دوستوں کے ساتھ اگر بد اخلاقی کرو گے دوستی فوراً ختم ہو جائے گی. دوست بھی آپ سے جب تک دوست ہے جب تمیز سے بات کرو گے, نہیں کرو گے اس کو ریسپیکٹ نہیں دو گے, عزت نہیں دو گے, وہ بھی نہیں آپ کو دے گا. لیکن گھر میں رشتہ ختم نہیں. ابا سے تمیز سے بات نہیں کرو گے تو یہ تھوڑی کہ جائیداد سے نکال دے گا, وہ گھر سے نکال دے گا. وہ بیچارہ پی جائے گا, تھوڑی بہت سنائے گا, اس کے بعد برداشت کر لے گا. بیوی سے تمیز سے بات نہیں کرو گے, وہ فوراً تھوڑی طلاق لے لے گی. وہ کہیں اس کو پتا ہے کہ میں لے کے کہاں جاؤں گی طلاق. بچوں سے بد اخلاقی کرو گے تو وہ تھوڑی فوراً بھاگ جائیں گے گھر سے, کہیں گے بھائی ہمیں کھانے پینے کو اسی گھر میں ملتا ہے. یہاں آپ مجبور نہیں ہیں, یہاں پتا چلتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں, اور خدا کی قسم دفتر کا ماحول اچھا نہ ہو گزارا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہاں آدمی جاتا ہے کمانے کے لیے, آرام کرنے نہیں جاتا. لیکن گھر کا ماحول اگر خراب ہو جائے نا تو ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تو گھر میں اپنی آوازوں کو پست رکھا کریں, سب سے بولا کریں بھائی جب بھی بات کرنی ہو آرام سے بات کرو, چاہے کتنی ہی غلط بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. کتنی ہی, پھر اس کو مثال دیں گدھے کی, صحیح بات کرتا ہے مگر طریقہ غلط ہوتا ہے, برا لگتا ہے. تم بیٹا غلط بات کرو مگر طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے, تو وہ بھی اچھا لگنے لگے گا. تو اس لیے یہ بھی ایک عادت انسان کی خراب ہو جاتی ہے. تو میں جو اصل بات تھی اس کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں.
تو میں صرف اس کی چند مثالیں دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں. حدیث میں بھی یہ مضمون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے سیاہ. وہ توبہ کر لے تو وہ داغ دھل جاتا ہے. پھر دوبارہ گناہ کرے تو دوسرا داغ. اگر توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا جائے تو فرمایا ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم. اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے, ضابطہ ہے. بد اخلاقی کا ایک ہمارے اکابر ایک نسخہ بیان کرتے ہیں بد اخلاقی سے نجات پانے کا. وہ نسخہ یہ ہے کہ جب گھر والوں سے کبھی بد اخلاقی ہو جائے, گھر والوں سے, دوستوں سے ہوگی نا وہ تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اگر دوستی باقی رکھنی ہے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے. گھر میں اگر بد اخلاقی ہو جائے, بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ ہو گئی, آپ کو احساس ہو یار تھوڑی زیادہ ہو گئی, تو اس کی تلافی کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لو. ہمارے حضرت نے ایک پٹھان کو یہ نسخہ بتایا. حضرت کے مرید تھے پٹھان. وہ ہر وقت اپنی بیوی پہ اپنی پٹھانی جھاڑتے رہتے تھے. کیا تخا بولو کر گیا ایسے کر, وہ پشتو زبان میں نا اس کو کھانا کبھی نہیں پکا تو یہ ہو گیا, تو وہ بہت غصہ کرتے تھے. لیکن ان کو فکر تھی اپنی اصلاح کی. احساس ہوا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, ہر وقت جو ہے نا اس طرح سے بات کرنا. انہوں نے حضرت کو اصلاحی خط لکھا. میری دوستی تھی ان سے تو مجھے بتایا انہوں نے. اصلاحی خط لکھا کہ میرے اندر یہ عیب ہے کہ میں ذرا سی باتوں پر بہت زیادہ چیختا ہوں اور میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. اور مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تو احساس ہوتا ہے یار اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن میں نے بنا زیادہ دی. غصے میں تھوڑی سمجھ میں آتی ہے باتیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جب بیوی سے بد اخلاقی کرو اور غصہ جب ٹھنڈا ہو اور احساس ہو کہ غلط ہے تو بیوی سے معافی مانگ لو. پٹھان بیوی سے معافی مانگے. معافی مانگنے کا مطلب آپ چھوٹے بن گئے اور اس کو آپ نے اونچا مقام. تو وہ مجھے بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اتنا مشکل کام ہے نا معافی مانگنا کہ جب میں غصہ کرنے لگتا ہوں میں سوچتا ہوں بیٹا معافی مانگنی پڑے گی تو غصہ پی جاتا ہوں. میں بولتا ہوں وہ معافی مانگنے کی ذلت میں برداشت نہیں کرتا. ہمارا بیوی ہے, ہم اس کو کھلاتی ہے, ہم اس کو پلاتی ہے, ہم نے اس کو کر دیا ہے, ہم اس کو معافی کیوں مانگے بھائی؟ ٹھیک ہے نا, ہم اس کو کیوں معافی مانگے؟ تو اصول بھی یہی ہے کہ عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ مرد سے اگر کبھی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ معافی مانگنے پر مرد کو مجبور نہ کرے. یہ دیکھے کہ اس کے احسانات زیادہ ہیں, چلتا ہے بھائی, تھوڑی بہت چلتی ہے لیکن زیادہ نہ ہو, تھوڑی بہت. لیکن بعض دفعہ جب زیادہ ہو گئی تو پھر اصلاح کے لیے بھائی معافی مانگ لو. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, کہہ رہے یار غصہ بہت آتا ہے لیکن میں سوچتا ہوں یار یہ نہیں ہو سکتا میرے سے, تو میں بڑی مشکل سے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتا ہوں کہ بعد میں معافی مانگی نہیں مانگو گے تو پھر اصلاحی تعلق کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ بڑا فائدہ ہو گیا ان کو. تو چلو نہ بھی چھوٹی, یہ بیماری کم تو ہو گئی نا. اور الکاظمین الغیظ, قرآن میں نیک لوگوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگل لیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر مارکیٹ سے میں یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں آج کل, شارٹ ہو رہی ہیں. غصے کو کوئی بھی نہیں پیتا. غصے کو جب پیتے جب اپنے سے بڑے پر آئے, ٹھیک ہے نا. فوج پہ غصہ آ رہا ہے, آرمی کا کوئی آفیسر کھڑا ہوا, آپ کو بہت غصہ آیا, ایسے کرے پی جاؤ گے آپ اس میں. پولیس والا کھڑا ہوا, آپ کو بہت غصہ آیا کہ اس نے مجھے اس وقت کیوں روکا, پیسے کیوں مانگ رہا ہے, بہت غصہ آ رہا ہے, مگر آپ اس کو پی جائیں گے. لیکن کسی اپنے چھوٹے پہ غصہ آئے پھر نہیں پیتا انسان, پورا اس کو مزید ڈبل کر کے, جتنا نہیں آ رہا نا اس میں مزید کر کے کہتے ہیں میں ہلکا ہو جاتا ہوں. یہ بھی ایک غلط بات میڈیا نے پھیلائی ہے کہ انسان اپنے غصے کو جاری کر کے ہلکا ہو جاتا ہے. غلط ہے. یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات آپ کو بتاؤں سائنس سے متعلق. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غصے کو پینے سے نا صحت خراب ہوتی ہے اور بڑبڑاتا ہے انسان. غصہ جاری کرنے سے کیا ہو جاتا ہے, طبیعت ہلکی. یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم کو بنایا ہے نا, کہ ہم جو قوت جتنی استعمال کرتے ہیں وہ قوت پاورفل ہوتی چلی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے جو باڈی بلڈر ہے نا, وہ اپنے بازوؤں سے وزن اٹھاتا ہے تو وہ بازوؤں سے اٹھانے کی طاقت, بازوؤں کو اٹھانے کی طاقت میں استعمال کرتا ہے تو اس کے بازو مزید وزن اٹھانے کی صلاحیت, یعنی مزید سے مزید تر وزن اٹھانے کی صلاحیت ان بازوؤں میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. چلنے کے جو عادی ہوتے ہیں, ممکن ہے 1 کلومیٹر چل کے تھک جائیں, اگلے دن تھوڑا زیادہ چلیں گے, تو پاؤں کو چلنے کی, کیونکہ پاؤں اللہ نے چلنے کے لیے بنائے,
تو جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں چلتے چلتے آپ میں بہت لمبی واک کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. پیٹ کس کام کے لیے؟ کھانے کے لیے. جو کھاتے ہیں نا زیادہ، اتنا زیادہ کھاتے ہیں پھر وہ کم کھانا ہوتا ہی نہیں، پیٹ کا حجم بڑھ جاتا ہے، پھر وہ تھوڑے میں پیٹ ہی نہیں بھرتا ان کا. تو ہر چیز میں ایسے ہی ہے. تو اگر آپ نے غصے کو پی لیا تو آپ میں اعصابی قوت بڑھتی ہے، کیونکہ غصے کو روکنے کے لیے اپنے اعصاب کو اور اپنی بریکوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے. بہت مشکل ہے بھائی. دیکھو پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، پرانی گاڑی، اس کی بریک لگتی ہے. جب آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا تو ایک تو پاؤں رکھا چلے گی نہیں، چلے گی کافی دیر کے بعد، لیکن جب چلے گی تو رکے گی نہیں. آپ کے سامنے کوئی رکشے والا آ رہا ہے، آپ نے ادھر بریک لگائی، لگتے لگتے بھی تھوڑی سی ٹھوک ہی دے گی اس کو، کیونکہ بریکیں بھی ویسے ہی ہیں اس کی. اور نئی گاڑی کی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو گے تو زو کر کے جائے گی، اور جیسی بریک کو اشارہ دو گے وہی رک جائے گی. تو کیوں چلتی ہوئی گاڑی کو روکنے کے لیے جو اس کے بریک کے جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بریک شو جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. تو ہمیں جب غصہ آتا ہے نا کسی کے اوپر تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر برس جائیں ہم. اس کے لیے ہمارے جو اعصاب کے بریک شو ہے نا وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ اگر وہ بریکیں لگا کے روک لیں، اس روکنے کی قوت کو استعمال کریں تو یہ روکنے کی قوت آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اتنا اسٹیمنا آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ غضب آ رہا ہے آپ کو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ غضب میرا ناجائز ہے، تو بڑے سے بڑے کڑوے گھونٹ کو بھی آپ آسانی سے نگل جاتے ہو، آسانی سے نگل جاتے. اور اگر آپ نے غصہ آپ پر کو کسی پر آیا اور آپ نے بریکیں نہیں لگائیں تو آپ کے بریک شو کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے. پھر آپ کی بریکیں فیل. پھر کسی دن غصے میں طلاق بھی نکال دو گے، غصے میں چاقو بھی مار دو گے، پھر الٹے الٹے کام کرتے رہو گے سارے دن، اور پھر بلڈ پریشر کے بالآخر مریض بن جاؤ گے. غصے کو قابو کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں غصہ آنا ہی کم ہو جاتا ہے. اور جو غصے کو قابو نہیں رکھتے ان کی قوت غضبیہ پھر بڑھتی ہے، کیونکہ وہ غصے والی قوت استعمال کر رہے ہیں تو غصہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا. ایک دن کیا ہوگا کہ غصے میں ہی مر جائیں گے وہ. ٹھیک ہے نا؟ مرتے ہوئے بہت غصے میں تھے بھائی، مرے ہیں تو فرشتوں کو غصہ آ رہا ہے وہ تو ہی کیوں آ گیا حساب کتاب لینے کے لیے، غصے میں مرتے ہیں. تو کیونکہ ان کی قوت غضبیہ بڑھتی ہے، اور اگر اس کو روک لو گے تو قوت غضبیہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ اخلاق اور غصے کا بڑا گہرا تعلق ہے. جب انسان کو غصہ نہیں آ رہا ہوتا نا، خوش مزاج ہوتا ہے، تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، بری باتیں بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اس کو. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی ان کے سامنے الٹی بات کرتا ہے ان کو ہنسی آ جاتی ہے، اور بعض کو دیکھا ہوتا ہے کوئی وہی الٹی بات دوسرے کے سامنے کرے وہ اٹھا کے جوتا مار دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مزاج ہے لوگوں کا. ایک آدمی وہی الٹی بات کر رہا ہے تو آپ کو اس کی حماقت پہ ہنسی آ رہی ہے، اور وہی بات اسی جیسے دوسرے آدمی کے سامنے ہو رہی ہے اس کو اس کی حماقت پہ غصہ آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو بد اخلاق بناتی ہیں. دو باتیں، ایک تو وہ حدیث سناؤں گا اور ایک اور نسخہ بتاؤں گا غصے پہ کنٹرول کرنے کا. ایک اور نسخہ، یہ بات خوب اچھا ذہن میں رکھیں. کچھ بد اخلاقیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر غصے کا ایک بہت بڑا سبب ہے وقت بے وقت فون. موبائل ہر آدمی کے پاس ہے. اب ایسے واقعات بہت آ رہے ہیں، آپ آفس میں بیٹھے ہو، بیگم کا فون آ گیا، آپ وہ فون سننے کے موڈ میں، بول لو کوئی نہیں سننا ہے یہاں پہ، فون سننے کے موڈ میں نہیں ہو. آپ اگر نہیں اٹھاتے تو اس کو غصہ آتا ہے، کیوں نہیں اٹھا رہے، 1 گھنٹے سے فون کر رہی ہوں. اور اٹھا لیتے تو آپ موڈ میں نہیں تھے تو خام خام آپ الٹی الٹی باتیں کرنا شروع کر دو گے. موبائل فون بد اخلاقی پھیلانے کا بہت بڑا ذمہ دار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فون کا استعمال نہ کریں، اس کو کنٹرول کریں. بیوی کو بتا دیں جب میں گھر سے باہر ہوں تو اس کا مطلب میں گھر سے باہر ہوں، میں تم سے کانٹیکٹ میں، بولو بھائی، نہیں ہوں. خدا کی قسم سینکڑوں طلاقیں ہو چکی ہیں صرف موبائل کی وجہ سے، سینکڑوں طلاقیں ہو چکی ہیں. آدمی کہیں دوستوں میں بیٹھا ہے یا کوئی کسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہے، کڑن فون آ گیا، جی فرمائیے، واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آ جانا. چلو رکھ دیا 6 انڈے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہ عجیب سا تلملا سا جاتا ہے.
एक दफा 2 दफा नहीं होता, लेकिन ये तो कुछ चीजें रूटीन में होती हैं। फिर कहीं बैठे हुए आप, तो ये मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पहले तलाक का केस मेरे पास आया। शौहर बीवी की सादत से बड़ा परेशान था कि मैं घर से निकलता नहीं, फिर फोन आ रहे हैं, फिर फोन आ रहे हैं। फिर फोन का आप जवाब नहीं देते तो आपको फिर यह सवाल होता है, आपको खुद एहसास होता है कि अगला डिस्टर्ब हो रहा होगा कि पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा मैं। ये खुद आप, ये चीज आपको जहनी तौर पर परेशान करती है। फोन नहीं उठाओ तो भी, उठाओ तो आप कहते हैं मैं फोन ही उठाता रहूं। तो फैक्ट्री का सेठ था, उसने यही मसला होता था, घर से बीवी के मुसलसल फोन आते रहते थे, तंग आ गया था। तो उसने अपनी बीवी को कहा कि भाई तुम मुझे फैक्ट्री में फोन ना किया करो, मैं जब घर आऊं ना तो बात किया करो। लेकिन खवातीन को हर बात ना इमरजेंसी में करनी होती है, हर बात की बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी, तो वो हर बात में ना इसी तरह ही फोन करती हैं। तो उसकी फैक्ट्री में कोई मुलाजिम मर गया, कोई हादसा, फैक्ट्री का मुलाजिम जब किसी हादसे से मरता है तो वो सारी जिम्मेदारी कानून ये है कि उसके उस सेठ पर आती है। वो बहुत परेशान था, इतना परेशान, बीवी को तो नहीं पता ना कि इतना परेशान है। इस परेशानी ने बीवी मुसलसल फोन कर रही है, पहले तो इसने फोन नहीं उठाया। अब बाज लोग ये कहते हैं भाई साइलेंट पे लगा देता, वो साइलेंट पे इसलिए लगा रहा है कि इमरजेंसी कॉल जो आ रही है इस मौके पर वो भी तो रिसीव करनी है ना उसने, तो वो ना वाइब्रेशन पे लगा सकता है ना साइलेंट पे। भाई मैंने दूसरी कॉल पुलिस से मुताल्लिक या डॉक्टर की कोई कॉल आई हो या अस्पताल से आ रही हो, तो अब वो फिर बीवी की फोन आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। इसको गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं यहां मशगूल हूं, इतना दिमाग मेरा मशगूल है, मैं डिस्टर्ब हूं ज़हनी तौर पर, मैं फोन नहीं उठा सकता, मना भी किया था। फिर बीवी का फोन आया तो मोहतरम ने फोन उठाया और धड़ाम से तलाक तलाक तलाक। समझ में आ रही है बात? तलाकें दे दी, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये नहीं कि शौहर सुट्टा लगाता है, चरसी है तो औरत उससे तलाक मांगती है, या बीवी के खुदा न ख्वास्ता कोई बदकिरदार है तो शौहर उसको छोड़ना चाह रहा है। सिर्फ मोबाइल फोन का बेतहाशा इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल। तो वो फिर मेरे पास केस आया, वो सेठ साहब परेशान, यार मैं तो नहीं छोड़ना चाह रहा था। हमने कहा छोड़ना नहीं चाह रहे तो फिर छोड़ क्यों दिया आपने? जब आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे तो आपने छोड़ क्यों दिया? तलाक तो आपने दी है ना, तो आपने छोड़ा है, ठीक है ना? अब ये नहीं कहोगे मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो ऐसे दर्जनों केसेस हैं। तो फोन को जो है ना, इसका भी कुछ महदूद रखें। इसको घर वालों को बता दिया करें, जब मैं घर से बाहर हूं तो रिमोट कंट्रोल की तरह मेरी निगरानी की कोशिश ना करो। मर्द की कोई भी निगरानी नहीं कर सकता, वो टोपी करा देगा। खवातीन कहती हैं बाहर जाए तो पता चले ना बैठा कहां बैठा है, ऑफिस में भी है कि नहीं है, तो फोन मिला के देखती हैं। ऐसा तो नहीं छुप के दूसरी शादी की हुई है इसने, तो वो बेचारी कंट्रोल करती है। तो आदमी तो कंट्रोल नहीं हो सकता, वो ग्राइंडर वाला लतीफा है। तो वो एक खातून जो थी ना, वो जब भी मैके जाती तो वो देखती मेरे मियां रात को घर पे है या नहीं है। ऐसा तो नहीं ये रातें मेरी गैर मौजूदगी में अय्याशी के लिए निकल जाता हूं। तो वो फोन उठाता मोबाइल, भाई आप कहां हैं? घर पे हैं जी, घर पे हूं। ग्राइंडर मशीन चला के दिखाएं जरा, पता चल जाएगा। ये चला देता, ग्राइंडर मशीन चलाया, भाई घर पे है, ग्राइंडर तो घर में ही होता। कई दफा ऐसा हुआ, जब भी भाई ग्राइंडर मशीन चला के दिखाएं, ग्राइंडर मशीन चला के दिखा देते भाई घर में। एक दिन उस खातून ने अचानक छापा मारा घर में, बच्चा बैठा हुआ है, अब्बा नहीं है। अब्बा कहां है? वो ग्राइंडर मशीन लेके कहीं नहीं गए हुए हैं। अब्बा जो है वो ग्राइंडर मशीन लेके गए। देखो टोपी करा दी उसने, वो ग्राइंडर मशीन ही साथ साथ लिए फिर रहा है। तो ये चीज चूंकि तजर्बे की है, तजर्बे की मुशाहिदे में आ रही है, घरों में बड़ी लड़ाइयां हो रही है इससे, तो इसमें भी कभी ये इस्तेमाल महदूद करें। मोबाइल या तो घर पे छोड़ के जाया करें, बोले घर के बाहर मैं ऐसे ही हूं, सुबह ऑफिस से जाऊंगा, शाम को टाइम पे अच्छे बच्चों की तरह खुद ब खुद घर पहुंच जाऊंगा, ताकि बीवी को शुबह ही ना हो। ऐसे काम भी ना किया करें ना कि उसको वसवसे पैदा हो कि कहां जा रहे हैं, मदनी मस्जिद से होके आ रहे हैं लेकिन चेहरे पे नूर ही नहीं है। वो समझ रही है शब जुमा में रात गुजारी है, तो थोड़ा सा नूर फिर डाल के जाए चेहरे के ऊपर। भाई पता नहीं कहां रात गुजारी है, फिल्म देखने गए थे, कहां गए थे, वो चेहरे के नूर वूर से उसको अंदाजा हो जाता है कि बेटा ये कहीं बयान सुन के नहीं आ रहा है। तो ये भी एक जरिया है। और दूसरी एक जो गुस्से की एक बहुत बड़ी सबब है, बहुत बड़ा सबब है, वो है दोपहर खाने के बाद आराम ना करना। इससे इंसान डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। मैं हैरान होता हूं डॉक्टर लोग ये चीजें लोगों को बताते क्यों नहीं, तो बिल्कुल वाज़ेह है। हम जब पेट भर के खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है, सारा खून हमारा मैदे की तरफ चला जाता है। अगर आप सोओगे नहीं
تو دماغ اتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے, رات تک اس میں چڑچڑاپن رہتا ہے. خود تجربہ کر کے دیکھیں, خوب اچھی طرح کھائیں, آپ کو دنیا عجیب سی لگے گی, ہر ایک پہ غصہ آئے گا آپ. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ دوپہر کھانا کھایا آپ نے, 1 گھنٹہ تسلی سے خراٹے لے کے سو جائیں, پھر آپ اٹھیں, وضو کریں, فریش ہو جائیں, چائے وائے اگر کسی کو عادت ہے پینے کی تو آپ فریش ہو جائیں, آپ رات تک آپ کا موڈ اچھا رہے گا. دوپہر کھانے کے بعد آرام نہ کرنے سے سب سے پہلا اثر دماغ پہ پڑتا ہے, انسان کے دماغ سٹیا جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے وہ, اور آہستہ آہستہ بیماری کی طرف جانے لگتا ہے. گورے بڑے ہوشیار ہیں, اسی وجہ سے گوروں نے لنچ چھوڑ دیا ہے. گورے سنا ہے کہ وہ اس طرح لنچ نہیں کرتے ہماری طرح, تھوڑا وہ برگر کھا لیا, تھوڑا سا ہلکا پھلکا وہ گزارا کے لائک کہ بس تھوڑی سی انرجی مل جائے. کھانا نہیں کھاتے وہ, جیسے ہم لوگ کھاتے بھی ڈٹ کے ہیں, 2-2 3-3 روٹیاں, بریانی کی بڑی بڑی پلیٹیں, اور پھر سوتے ہی نہیں ہیں. تو اس نہ سونے سے بڑا نقصان ہوتا ہے, انسان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. اتنا برا عمل ہے دوپہر کھانے کے بعد نہ سونا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, کھانے کے بعد قیلولہ کیا کرو, اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو شیطانی عمل قرار دیا ہے. شیطانی عمل اس عمل کو نہیں کہتے جس سے آپ کی صحت خراب ہو, شیطانی عمل اسے کہتے ہیں جس سے آپ کے اعمال خراب ہو جائیں, آپ میں نیکی کا جذبہ ختم ہو جائے, آپ کے اخلاق خراب ہو جائیں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد سونے کا صرف جسم سے تعلق نہیں ہے, ہماری روحانی زندگی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اور روحانی زندگی کیا ہے؟ اخلاق کا تعلق تو روحانی زندگی سے ہے. تو دوپہر کھانے کے بعد اگر آرام کیا کریں گے, اس سے گھروں میں لڑائیاں تھوڑی سی کم ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صبح انسان کا لڑنے کا موڈ نہیں ہوتا, ایک دوپہر جب لڑائی کا موڈ بننے لگتا ہے تو کھا کے سو جاؤ, جب اٹھو گے پھر لڑائی کا موڈ ختم ہو جائے گا, پھر رات 11 بجے جب تھک جاؤ گے تو موڈ بنے گا لڑنے کا, پھر سو جاؤ. تو اس سے بھی کافی حد تک لڑائیوں پہ کنٹرول ہو جائے گا. صبح کوئی نہیں لڑتا. اس کی ایک بات دلیل سے کرتا ہوں نا, آپ یہ نہ کہ آتے ہیں اور پھینک پھانک کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میں جو بات کرتا ہوں آپ میرے بیان میں اس بات کو نوٹ کریں, میں اس پہ مثالوں سے اور دلائل سے ثابت کرتا ہوں, اس کو مشاہدات سے, کہ آپ خود کر کے دیکھو. صبح انسان کا موڈ اچھا ہوتا ہے, اس کا لڑنے بھڑنے کا دل نہیں کرتا. اس کی سب سے بہترین دلیل آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لو. ظہر کی نماز میں امام صاحب 1 منٹ لیٹ آ جائے نا, 1 منٹ لیٹ تو مقتدی پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کیوں نہیں آ رہے. عصر میں امام اگر لیٹ ہو جائے, سارے مقتدی پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کرتے ہیں, کیوں نہیں آ رہا, بے چین ہو جاتے ہیں. مغرب میں بے چین, عشاء میں, فجر میں میں نے تجربہ کیا, اگر امام 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے, ایک آدھ آدمی جو بہت ہی بیچارہ مجبور ہے اپنے اخلاق سے, وہ تو پیچھے مڑتا ہے, باقی سب آرام سے بیٹھے رہتے. یہ تجربہ کر آپ فجر میں دیکھ لیں اپنے. وجہ کیا ہے کہ رات کو نیند کی ہوتی ہے, اعصاب میں اتنا سکون اطمینان ہوتا ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے. یار اگر 1 منٹ لیٹ ہو گئے تو چھوڑو, کیا مڑ کے دیکھنا, آرام سے شرافت سے ہنسی خوشی زندگی گزارو. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, 1 منٹ سے ہوتا کیا ہے. ظہر میں یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی. ظہر میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو بھائی 1 منٹ تنخواہ لیتے ہیں امام, ٹائم جب ایک متعین, ہم بیوقوف تھوڑی ہیں آگے بیٹھے ہیں. یہ سارے دلائل کب سمجھ میں آئیں گے؟ ظہر میں. فجر میں نہیں آ رہے ہوتے, حالانکہ وہی کام فجر میں بھی ہو رہا ہے. فجر میں تو اور جلدی آفس جانا ہوتا ہے آپ لوگوں نے, لیکن فجر میں آپ دیکھیں گے لڑنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. فجر میں لوگ خاموشی سے بیٹھتے ہیں, زیادہ بولنے کا دل بھی نہیں کرتا فجر میں, چپ بیٹھے رہتے ہیں. یہ بھی اس کی علامت ہے کہ چپ جب ہی بیٹھتا ہے انسان جب طبیعت میں سکون ہوتا ہے, اور بولتا زیادہ جب ہے جب طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے. ہم نے بزرگوں کو خاموش مزاج دیکھا ہے کیونکہ ان کی طبیعت میں چین ہوتا تھا. ہمارے حضرت تشریف لاتے تھے, آدھا گھنٹہ چپ بیٹھے رہتے تھے, یہ نہ کچھ بات بھی نہیں ہوتی تھی, چلے جاتے تھے. ہم حیران ہوتے یار خاموش مجلس ہوئی ہے. تو جب طبیعت میں سکون ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت لوگ چپ رہنے میں ان کو سکون ملتا ہے. صبح اٹھ جائیں سارے گھر والے, ناشتے پہ بیٹھ جائیں, کوئی پھڈا نہیں ہوگا, چائے میٹھی ہو, زیادہ پڑ گیا ہو یا پھیکی ہو, چپ کر کے پیے گا, آفس چلا جائے گا آرام سے. لیکن ہم لوگ اٹھتے کب ہیں؟ یعنی آج کل جو کراچی میں معمول ہے 11 بجے سو کے اٹھنے کا, تو اچھا ٹائم جو ہے نا, جو آپ کے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے, وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. دوپہر جب 12 بجتے ہیں تو ہوا میں آکسیجن کا تناسب کم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دھوپ جب نکلتی ہے نا, یہ روشنی انسان کے مزاج کو چڑچڑا بنا دیتی ہے, کیونکہ اس میں آکسیجن کا ریشو
کم ہوتا ہے تو آپ کو خود بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے. تبھی قدرت نے وہ وقت قیلولے کے لیے رکھا ہے, آرام کرنے کے لیے. ہم اس میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں, کہنے کو کام پہ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں لڑائی بھڑائی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اپنے کھانے پینے اور سونے کی ٹائمنگ کو درست کر لیا جائے. لیکن یہ ہوگی نہیں, یہ بڑا مشکل کام ہے. کراچی میں کوئی جلدی سو جائے, لوگ اس کو احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ 11 بجے سو گیا, یہ پاگل. اور صبح اٹھ کے بیٹھے گا تو کیا کرے گا, کیا وہ آفس جائے گا تو کوئی ہوگا ہی نہیں. بازار جائے گا شاپنگ کے لیے, سارے بازار بند ہوں گے. تو بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے, اس نے کہا میرا جو نام ہے نا مہتاب رائے, یہ ہم کو الٹو تو مہ بن جاتا ہے, تاب کو الٹو تو بات بن جاتی ہے, رائے کو الٹو تو یار بن جاتا ہے. تو کہہ رہا میرا جو نام ہے نا وہ ایسا نام ہے جس میں ہم بھی الٹے, بات بھی الٹی, اور جس سے بات ہو رہی ہے یار وہ بھی الٹا. سب چیزوں کو الٹا کرو تو ہم وجود میں آتے ہیں. تو پھر ہمارا کام بنے گا کیسے؟ بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا, ہم الٹے یار الٹی بات الٹا. تو سارا نظام ہی الٹا پلٹا چل رہا ہے. تو اب اسی میں ہی چلتے رہیں, جتنی زندگی ہے لڑ مڑ کے گزار لیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, بیان کا آخر کا خلاصہ یہی نکلا ہے. اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو درست فرمائے, اور جو یہود و نصارہ کو اللہ نے وعید سنائی ہے کہ آؤ اسلام پر ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو سخت کر دے گا, اللہ اس وعید سے ہمیں بچا لے اور ہمیں شریعت کو فالو کرنے کی, اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری فطرت بگڑنے سے پہلے ہم فطرت کے راستے پر پوری طرح چل سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سید لوگ زکوٰۃ صدقہ وغیرہ کیوں نہیں, سیدوں پر زکوٰۃ صدقہ کیوں نہیں لگتا ہونا چاہیے. سیدوں پر زکوٰۃ اس لیے نہیں لگتی, حدیث میں منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لوگوں کے اوساخ ہے, اوساخ کہتے ہیں, وسخ کہتے ہیں میل کچیل. یہ کیا ہے, مال کا میل ہے, پاک ہو جاتا ہے نا اس سے آپ کا مال, تو وہ سارا کچرا نکال دیا آپ نے, باقی مال کیا ہو گیا, پاک. تو اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ کو پسند نہیں کیا. تو یہ تو حدیث ہے. باقی اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ نے ایسا بنایا, کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ایسی اوصاف عطا کیے ہیں کہ کوئی غیر مسلم آپ کی شخصیت پہ کسی بھی قسم کا اعتراض نہ کر سکے کہ یہ تو انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ ان کے مقصد یہ تھا. ایسا نہیں. اللہ چاہتے ہمارے نبی کو سلیمان علیہ السلام کی طرح دولت بھی دے سکتے تھے. السلام کو کتنی دولت تھی, مگر ہمارے نبی غربت میں, کیونکہ دولت ہوتی تو غیر مسلم یہ کہہ سکتے تھے اصل میں انہوں نے دولت کے لیے یہ اتنے مرید اور اتنے اسلام کا چرچا, کیونکہ پہلے غریب تھے تو پیسہ کمانا چاہتے تھے. حکومت بھی نہیں کہ ایک مکہ تو ویسے ہی آپ اس کے سردار تھے, مکہ کے تو آپ کا قبیلہ پہلے ہی سردار تھا. حکومتیں تو خلفائے راشدین کے دور میں قائم ہوئی ہے اصل. تو حکومت بھی کوئی اتنی زبردست اتنی بڑی حکومت نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پیسہ بھی نہیں ملا. اسی طرح یہ جو شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو میری عادت ہے مختصر بات کی, تو میں آپ کو کوئی بھی گورا اعتراض کرے نا کہ نبی نے اتنی ساری شادیاں کی ہیں, عیاشی ہے, تو بولو تم بھی کر لو, کیونکہ انگریزوں سے زیادہ عیاش دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان سے بولو یہ عیاشی ہے تو تمہارا دل کیوں نہیں کرتا ہے. اتنی بیوہ عورتیں, ایک کنواری تھی باقی ساری طلاق یافتہ اور بیوہ اور بڑی عمر کی عورتیں, اور بعضوں کو تو بچے بھی لے کے پالے ہیں نبی نے. حضرت ام سلمہ جو تھی نا بڑی عمر کی تھی, جب بیوہ ہوئی ہیں تو نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے تو بچے بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, اور رہے بچوں کا مسئلہ وہ بھی لے آؤ ساتھ میں. کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیوہ عورت سے شادی کر رہے ہیں اور اس کے بچے بھی پال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ گورے یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اعتراض کا کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے. اب کوئی کرے گا تو حد دھرم ہوگا, بے شرم ہوگا. وہ پہلی شادی آپ نے کی 40 سالہ عورت سے, اور خود آپ کی عمر تھی 25 سال. کیا کسی غیر مسلم میں یہ دم ہے 25 سال کا اور 40 سالہ بیوہ سے شادی کرے؟ پہلی شادی کر سکتا ہے وہ عیاش آدمی یہ کام کرے گا؟ اور 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں اور 15 سال پھر انہی کے ساتھ, بلکہ 25 سال انہی کے ساتھ, تقریباً 25 سال انہی کے ساتھ گزارا کیا. جوانی کا بہترین حصہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دیا, جبکہ
قوت اتنی ہے کہ 40 مردوں کے برابر جسمانی طاقت ہے. تو کوئی معاذ اللہ عیش و عشرت والا آدمی یہ کر سکتا ہے؟ اور پھر جب آپ نے کثرت سے نکاح کیے تو پھر ساری بیوہ عورتیں اور بچوں والی عورتیں. اسی وجہ سے جو منصف مزاج انگریز ہیں، جو ہندو ہیں منصف مزاج، انہوں نے لکھا ہے کہ خدا کی قسم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شادیوں کے معاملے میں طرز عمل ہے وہ محمد کے پاکیزہ ہونے کی دلیل ہے کہ ایسا پاکیزہ اور ایسا نیک انسان تھا. اور ایک ہندو نے یہاں تک لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی شادیاں کرنے کے باوجود اپنی پہلی بیوی کو نہ بھولنا. حضرت عائشہ فرماتی اگر مجھے کسی زوجہ پہ غیرت آتی تھی نا کہ وہ میرے ٹکر کی ہے، میرے مقابلے کی ہے، اور اس کی یادیں نبی کے دل سے نہیں نکلتی، تو وہ حضرت خدیجہ پہ آتی تھی کہ وہ میں ان جیسا مقام نہیں بنا پا رہی. یعنی حضرت عائشہ کو یہ خیال ہوتا تھا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ سے بھی جو نبی کو محبت تھی وہ نو عمر یا کنواری ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی خصوصیات جو تھی، ان کی ذہانت اور ابو بکر کی بیٹی ہونا، ان باتوں کی وجہ سے تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ ہوتی تو پھر حضرت خدیجہ سے کیوں ہوتی؟ حضرت عائشہ کو حضرت خدیجہ پہ کیوں رشک آتا؟ حضرت عائشہ کو تو حضرت صفیہ پہ آنا چاہیے تھا جو خوبصورت تھی، حضرت زینب پہ آنا چاہیے تھا. تو وہ اتنا ان کو یاد رکھا ہے. ورنہ ایک آدمی جو 25 سال کا اور 40 سالہ عورت سے شادی کرے اور 25 سال اس کے ساتھ گزارے. حضرت خدیجہ کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، 25 سال پورے نہیں رہے. 25 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے. پھر تو ایک عام آدمی کیا کہے گا؟ جان چھوٹی خود ہی مر گئی، اچھا ہوا. عام آدمی کی 50 سالہ عورت سے 40 سالہ عورت سے اگر شادی ہو جائے تو تھوڑے دنوں بعد وہ کہے گا کہ اللہ کرے یہ مر جائے تاکہ میں اطمینان سے مزید کچھ شادی کر سکوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا یاد کرتے تھے، اتنا یاد کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے غیرت آتی تو کس پر آتی؟ اور وہ چاہتی تھی، وہ کہتی یا رسول اللہ آپ ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں جس کے بڑھاپے سے جبڑے سرخ ہو گئے تھے. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. اتنی بری عورت اس کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی پھر ان کی خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب میری قوم نے مجھے جھٹلایا. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ہونے کی دلیل. بیوی شوہر کو جتنا جانتی ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا ذرا بھی شائبہ ہوتا تو سب سے پہلے بیوی جھٹلاتی، کہتی ہے معاذ اللہ. وہ لوگوں میں کیا مشہور کرتی؟ بھائی یہ تو میں کہتی تھی نا کہ بندہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو جھوٹی نبوت کے بھی دعوے کر رہا ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ آپ کی زوجہ. آپ کی زوجہ نے تسلی دی کہ نہیں یہ اللہ کا فرشتہ ہے، کیونکہ آپ میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شیطان مرغلا کے چلا جائے. تو اسی طرح یاد رکھو، یہ جواب یاد رہے گا. کوئی انگریز کوئی فیس بک پہ جو آج کل بہت اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ عیاشی تھی، تو ان سے بولو تم بھی کر لو نا. تمہیں تو عیاشیوں کا نائٹ کلب میں شرابوں کا بہت شوق ہے تو تم بھی کر لو، 4 کر لو، 6 کر لو، 10 کر لو. وہ چپ ہو جائے گا آگے سے. مجھے تو کوئی کہتا ہے نا میرے بارے میں طنز کرتا ہے کہ عیاشی، میں کہتا ہوں کر لو بھائی، آپ بھی کر لو عیاشی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ہمارے ملک کے جو مشہور ترین حکمران گزرے ہیں جو عیاشیوں میں مشہور تھے، تو جتنے عیاش تھے انہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں، بلکہ بعض تو بیویوں کی شہادت پہ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ شادی کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا کہ اتنی مشکل سے خود سے جان چھوٹ گئی تو اب ہم کیوں نام لیں. کسی نے کہا کہ جب بھی نعرہ لگتا ہے نا کہ زندہ ہے بی بی زندہ ہے، سب اس نعرے پہ خوش ہوتے ہیں مگر ان کے شوہر پریشان ہوتے ہیں، یار دیکھ کے آؤ کہ واقعی زندہ تو نہیں ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے دنیا سے چلی گئی ہے. تو کوئی انگریز اعتراض کرے نا نبی کی شادی میں، نبی تم بھی کر لو نا، اگر یہ عیاشی ہے تو تم بھی کر لو. وہ نہیں کرے گا کبھی. تو اسی طرح یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے صدقات کی، زکات کی، بے پناہ ترغیب دی ہے. حتیٰ کہ انگریزوں نے اسلام پر جو اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات میں ایک یہ بھی ملتا ہے بہت زیادہ کہ اسلام نے صدقات و خیرات کی اتنی زیادہ ترغیب دے دی ہے کہ اسلام نے معاذ اللہ لوگوں کو، غریبوں کو اپاہج بنا دیا ہے. کیونکہ جب مالدار لوگ اتنے صدقے دیں گے ان کو تو یہ تو کچھ کریں گے ہی نہیں. بھئی اعتراض کے لیے تو کچھ بھی چاہیے نا. لیکن اس اعتراض سے پتا چلا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اسلام میں صدقات و خیرات کی ترغیب بے پناہ، نماز کی طرح ہے، جہاں نماز وہاں زکات، جہاں نماز وہاں زکات. تو اتنی زیادہ ترغیب اگر دیتے نبی تو لوگ سب سے زیادہ زکاتیں کس کو دیتے؟ نبی کی اولادوں کو. نہیں آ رہی بات؟
سب سے زیادہ کس کو دیتے؟ بھائی جس نبی نے ترغیب دی ہے سب سے پہلے اس کی اولاد کا خیال کرو. تو آپ نے فرمایا نہیں، میری اولاد قیامت تک اس کو زکات، بولو بھائی، نہیں. اب یہ الزام بالکل ختم کہ بھئی ان کا اپنا ذاتی مفاد ذرہ برابر بھی نہیں تھا. انہوں نے جو زکات کی اتنی تاکید کی ہے صرف اللہ کا حکم سمجھ کے اور مسلم معاشرے سے غربت کو ختم کرنے کے لیے. اپنی اولاد کو کہا کہ غریب بھی ہے تو غربت میں گزارا کر لو، زکات نہیں ملے گی. یہ اشکال کا جواب ایک اور ہے، سمجھ گئے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.